بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، یونائٹڈ کنگڈم جس کو ہم عام لفظوں میں یو کے بھی کہتے ہیں، دنیا کی چھٹی بڑی اکانومی ہے۔ ایک دور میں یو کے دنیا کی سپر پاور بھی تھا، خاص طور پر اس کی نیوی۔ پاکستانیوں کی بھی ایک بڑی تعداد یو کے میں رہتی ہے۔ اس وقت تقریباً 14 لاکھ یعنی 1.4 ملین پاکستانی یو کے میں رہتے ہیں۔ یہ 14 لاکھ وہ لوگ ہیں جن کے پاس برطانوی شہریت یا پاسپورٹ موجود ہے، یعنی ڈیول نیشنلٹی والے پاکستانی۔ ان کے علاوہ بھی لاکھوں پاکستانی تعلیم یا روزگار کے سلسلے میں یو کے میں رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود برطانیہ کے بارے میں بہت سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ اکثر لوگوں کے خیال میں انگلستان، برطانیہ اور یو کے ایک ہی ملک کے مختلف نام ہیں۔ سارے برطانیہ میں انگلش بولی جاتی ہے اور وہاں رہنے والے سبھی لوگ ایک ہی قوم ہیں، ایسا سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ سب باتیں غلط ہیں۔ تو اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ برطانیہ میں کتنی قومیں رہتی ہیں، کیا ہر علاقہ برطانیہ اور انگلینڈ ہی ہے، اور اس میں کتنی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ اس سے پہلے جو دوست ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل آؤ جانے کچھ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو ان تک بآسانی پہنچ سکے۔ دوستو، یو کے کا پورا نام یونائٹڈ کنگڈم آف گریٹ برٹن اینڈ ناردرن آئرلینڈ ہے، یعنی پورا یو کے چھوٹے بڑے جزیروں پر قائم ہے جن کو برٹش آئلز کہا جاتا ہے۔ برٹش آئلز پر 4 قومیں آباد ہیں جن کو انگلش، ویلش، اسکاٹش اور آئرش کہا جاتا ہے۔ یہ چاروں قومیں یو کے الگ الگ حصوں میں رہتی ہیں اور ہر حصہ خود مختار انٹونومس ہے۔ پہلا حصہ انگلینڈ ہے جو کہ یو کے کا مرکزی حصہ ہے اور یہی ان کا دارالحکومت لندن بھی واقع ہے۔ اس حصے کے ساتھ ویلز اور اسکاٹ لینڈ ملے ہوئے ہیں، جبکہ ایک چھوٹی سی سمندری پٹی کو کراس کر کے شمالی آئرلینڈ شروع ہو جاتا ہے۔ آج سے تقریباً 100 برس پہلے پورا آئرلینڈ یو کے کا حصہ تھا، لیکن 1922 میں انگلو آئرش ٹریٹی کے تحت آئرلینڈ کو آزاد کر دیا گیا، لیکن شمالی آئرلینڈ یو کے ہی کے قبضے میں رہا۔ تو اب انگلینڈ، ویلز، اسکاٹ لینڈ اور ناردرن آئرلینڈ کو ملا کر بنتا ہے یونائٹڈ کنگڈم۔ اب آپ ان چاروں کو برطانیہ کے صوبے بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن در حقیقت یہ صوبے نہیں بلکہ 4 خود مختار ریاستیں ہیں۔ ان 4 ملکوں کی زبان حتیٰ کہ پرچم بھی الگ الگ ہیں، لیکن ان کی فوج، خارجہ پالیسی اور کرنسی ایک ہی ہے۔ چاروں ممالک کے رہنے والے لوگوں کی حکمران ملکہ برطانیہ ہے۔ یہ لوگ ایک ہی پاسپورٹ استعمال کرتے ہیں اور خود کو برطانوی شہری کہتے ہیں۔ دوستو، بظاہر یو کے ایک ملک کی طرح ہے، لیکن یہ اپنی یونٹی کے بارے میں دوسرے ملکوں کی طرح سخت نہیں ہے، یعنی اس کا اگر کوئی حصہ الگ ہونا چاہے تو یو کے اس کو روکنے کے لیے طاقت کا استعمال نہیں کرے گا۔ اس کی ایک مثال 2014 میں اسکاٹ لینڈ میں ہونے والے آزادی کا ریفرنڈم ہے، یعنی اس ریفرنڈم میں اسکاٹش لوگوں نے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ وہ یو کے سے الگ ہونا چاہتے ہیں یا اس کے ساتھ ہی رہنا چاہتے ہیں۔ تو ہوا یوں کہ اکثریت نے یو کے ساتھ ہی رہنے کا فیصلہ کیا، تو ایسا ہی ہوا۔ تو اب ہم آپ کو یو کے الگ الگ ملکوں کا جائزہ دکھاتے ہیں، اور برطانیہ کے سارے ملکوں میں رقبے اور آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا علاقہ انگلینڈ ہے، کیونکہ یو کے کا دارالحکومت لندن بھی ہے اور وہ انگلینڈ میں واقع ہے، اس لیے بہت سے لوگ انگلینڈ کو ہی برطانیہ سمجھتے ہیں، جو بالکل غلط ہے۔ انگلستان، برطانیہ اور انگلینڈ یہ تینوں ایک ہی ملک کے نام ہیں جو کہ یو کے کا حصہ ہیں۔ انگلینڈ کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے۔ انگلینڈ پر 45 عیسوی سے 410 عیسوی تک رومن امپائر کی حکومت رہی، یعنی یہ تقریباً 370 برس بنتے ہیں، اور روم سے آزاد ہونے کے بعد انگلینڈ مختلف علاقوں کے زیر اثر رہا۔ یہاں یورپ کے سیکسن قبیلے بھی حکومت کرتے رہے، اور اس کے بعد 11ویں صدی میں وکنگز نے یہاں بادشاہت قائم کی جو آج تک تسلسل سے قائم ہے، اور یہ اس میں 1 یا 2 بار معمولی سا وقفہ آیا ہے۔ اس وقت انگلینڈ ایک آزاد ملک ہے، یعنی اس کا ایک اپنا الگ پرچم ہے اور اس کی سرکاری زبان انگلش ہے۔ اس کی کل آبادی 5 کروڑ 10 لاکھ ہے، جو کہ برطانیہ کی کل آبادی کا 84% بنتی ہے۔ یو کے کا دوسرا رکن ملک اسکاٹ لینڈ ہے۔ ایڈنبرگ اس کا دارالحکومت ہے، جو کہ یورپ کے بڑے تجارتی شہروں میں سے ایک ہے۔ اسکاٹ لینڈ کی سرکاری زبان تو انگلش ہی ہے، البتہ علاقائی زبان اسکاٹش اور اسکاٹ ہے۔ اس کی اپنی الگ پارلیمنٹ ہے، اور یہاں تک کہ اس کی الگ اپنی کرکٹ ٹیم بھی ہے، جیسے انگلینڈ اور ویلز کی ہیں، جبکہ پورے یو کے کی ایک کرکٹ ٹیم نہیں ہے۔ کی کل آبادی 54 لاکھ سے کچھ زیادہ ہے۔ اسکاٹ لینڈ 1707 تک ایک خود مختار ریاست تھا، جس کے بعد اس کو انگلینڈ میں شامل کر دیا گیا اور پھر آئرلینڈ بھی انگلینڈ میں ملا دیا گیا۔ اب بات کرتے ہیں یو کے کی تیسری بڑی ریاست ویلز کی۔ اس
کا دارالحکومت کارڈف ہے اور یہاں کی سرکاری زبان انگلش اور ویلش ہے۔ یہ ویلز کا پرچم ہے اور اس کی کل آبادی 31 لاکھ ہے اور یہ بھی کبھی انگلینڈ کے ساتھ رومن امپائر کا حصہ تھا۔ یہ 13ویں صدی میں انگلینڈ کے قبضے میں چلا گیا اور آج یوکے کا حصہ ہے۔ یوکے کا چوتھا رکن ملک نارتھ آئرلینڈ ہے۔ یہ آئرلینڈ کا ہی ایک حصہ ہے جسے 1922 کے معاہدے کے تحت ہی یوکے کے کنٹرول میں رہنے دیا گیا۔ یہاں آئرش قوم آباد ہے اور یہ علاقہ انگلینڈ، ویلز اور اسکاٹ لینڈ کی طرح زیادہ خود مختار نہیں ہے۔ یہاں کی سرکاری زبان بھی انگلش ہی ہے۔ اس کے علاوہ آئرش اور اسکاٹ آئرش بھی بولی جاتی ہے۔ شمالی آئرلینڈ میں کیتھولک اور پروٹسٹانٹ عیسائیوں کے درمیان سخت کشیدگیاں پائی جاتی ہیں اور یہ فرقہ وارانہ جھڑپیں معمول کی بات ہے۔ آئرلینڈ کی آزادی کے بعد شمالی آئرلینڈ نے بھی یوکے سے علیحدگی کی تحریک چلائی تھی۔ شمالی آئرلینڈ کی ایک علیحدگی پسند تنظیم آئرش ریپبلکن آرمی نے یوکے پر دہشت گرد حملے بھی کیے ہیں، لیکن یوکے نے اس علاقے کی آزادی نہیں دی، حتیٰ کہ یہ یوکے کے اندر وہ واحد علاقہ ہے جس کا اپنا کوئی پرچم نہیں۔ یہاں برطانوی پرچم کو ہی سرکاری پرچم مانا جاتا ہے۔ تو یہ تھی یوکے کے 4 ممالک کی تفصیل۔ اس کے علاوہ دوستو بہت سے لوگوں کو یہ بھی جاننا ہے کہ گریٹ برٹنز کون تھے پھر۔ تو گریٹ برٹنز انگلینڈ، ویلز اور اسکاٹ لینڈ، کیونکہ یہ یوکے کا سب سے بڑا جزیرہ ہے تو ان کو کہا جاتا ہے، جبکہ یوکے کا دوسرا بڑا جزیرہ جس کو ہم آئرلینڈ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ برطانیہ کا نام بھی صرف انگلینڈ اور ویلز کو دیا گیا ہے، کیونکہ یہ جب رومن امپائر کے قبضے میں تھے تو اس کو انہوں نے ایک صوبہ بنایا ہوا تھا اور اس کو رومن زبان میں برٹینیا کا نام دیا گیا اور آج اسے اردو میں برطانیہ کہا جاتا ہے۔ دوستو ویسے تو پورے یوکے میں جمہوری نظام ہے، مگر پورے یوکے کی آئینی سربراہ ملکہ برطانیہ ہے جن کو کوئین ایلزابتھ II کہا جاتا ہے۔ کوئین ایلزابتھ II 1952 میں یوکے کی ملکہ بنی تھی۔ ان کا پورا نام کوئین آف یونائٹڈ کنگڈم اینڈ ادر ریلمز ہے۔ یہ ادر ریلمز وہ 16 آزاد ملک ہیں، ان میں آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، کینیڈا شامل ہیں، جو کہ ملکہ برطانیہ کو اپنا آئینی حکمران مانتے ہیں۔ اگرچہ وہاں جمہوری نظام کے ہوتے ہوئے بھی ملکہ برطانیہ کی بادشاہت قائم ہے، مگر یہ ایک رسمی سی بادشاہت ہے۔ اور مزے کی بات یہ کہ 1947 کو آزادی کے بعد جب تک پاکستان کا اپنا آئین نہیں تھا تو یہاں بھی ملکہ برطانیہ کی بادشاہت تھی اور یہ بھی ادر ریلمز کا حصہ تھا۔ ملکہ دوم ایلزابتھ بھی 1952 سے 1956 تک پاکستان کی ملکہ رہی ہیں، لیکن جب 23 مارچ 1956 کو پاکستان نے اپنا پہلا آئین بنایا اور سکندر مرزا پاکستان کے پہلے صدر بنے تو ملکہ برطانیہ کی پاکستان سے بادشاہت ختم ہو گئی اور یہ آخری آئینی رشتہ بھی پاکستان کا برطانیہ سے ختم ہو گیا۔ تو دوستو یوکے کے بارے میں یہ دلچسپ معلوماتی ویڈیو آپ نے دیکھی۔ کیا آپ بھی انگلینڈ کو پہلے یوکے سمجھتے تھے؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور جانے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں آپ سے ایک نئی معلوماتی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔